اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا جواب طویل ہو اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اذان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کون سی جنس انڈے دیتی ہے اور کون سی بچے۔ سوال انتہائی اہم تھا اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے، تو نماز مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہے اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ معزز خواتین و حضرات، شہر علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب اب بھی کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے علم و عرفان کا خراج وصول کر رہا ہے۔ مشہور انگریز مورخ پروفیسر گبن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے تناظر میں جنگلوں میں نکل گیا۔ اس نے دریا اور سمندر کھنگال ڈالے، پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا کہ شاید کوئی ایسی مثال مل جائے جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے برعکس ہو، لیکن پروفیسر گبن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ ابو الحسنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل مسئلہ فوری حل فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ 3 اشخاص پر چوری کا الزام لگایا گیا، تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر تینوں ملزمان کو حضرت علی المرتضیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور اپنے پیارے غلام قمبر سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ اس حکیمانہ حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گردن کو حرکت دینے والا اصل چور ہے۔ کیسا عمدہ فیصلہ فاتح خیبر حیدر کرار نے کیا، اور کیسے سائنٹیفک انداز میں تفتیش عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ 2 شخص کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا شخص آیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالیں۔ تیسرا شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں بحث و تکرار شروع ہوئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے، کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ میں نصف سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ بالآخر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کے بیانات سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے، کیونکہ تمہاری روٹیاں ہی 3 تھیں، لہٰذا تم کو جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی بولا میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے، 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ مدعی بولا آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، 3 درہم تو یہ شخص خود دے رہا تھا اور میں اس پر راضی نہ ہوا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا حق 1 درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا فریق تمہیں 3 درہم دے رہا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو سن لو تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے عرض کیا کہ حضور کوئی معقول وجہ بیان کیجئے کہ کس طرح میرا 1 درہم بنتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں، یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا، تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری روٹیوں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرا والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا والد ابھی واپس نہیں آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب اس کا مال دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا اور پہلے ایک کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات معلوم کی، مگر اس پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے ساتھی جو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یک کے بعد دیگرے وہ سب بلائے گئے تو سب نے اس کے باپ کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اے حضور میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا۔ حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بھلا کیا ضمان و تاوان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم ان دونوں میں تصفیہ کروا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا ایک بندہ تھا اور ایک کھلا تھا؟ فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندہ تھا مگر بیل چھوڑا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دان اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہوا ہو، اور اس کوٹھری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس راستے سے اسے موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھنے والوں میں صحابہ کرام کے علاوہ عیسائی، نصرانی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ پر لاتعداد کتابیں تحریر ہو چکی ہیں۔ ان کے حکیمانہ فیصلوں، ان کی بہادری اور اسلام کی خدمات کے حوالے سے ڈھیروں کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے وہ اپنی ساری صحت مال اکٹھا کرنے پر لگا دیتا ہے، پھر وہی مال اپنے آپ کو دوبارہ تندرست کرنے پر لگا دیتا ہے۔ انسان زندگی تو ایسے بسر کرتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن مرتا اس طرح ہے جیسے کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس کو قابو پانے کا شکرانہ، اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی عقیدت نہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام، خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار خالی گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر سے کاری زخم لگا، جس کے باعث حملے کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان المبارک یا 24 رمضان المبارک کو آپ وفات فرما گئے۔ وفات سے پہلے تاکید فرمائی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل کو ہی قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔
دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانہ کعبہ میں ظہور ہوا اور مسجد میں شہادت۔ بقول شاعر کسے را میسر نہ شدیں سعادت، بے کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔